الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بڑی زبردست نعمت عطا فرمائی. اس خوبصورت ریاست اور خطے کی شکل ہے جس کا نام پاکستان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کروڑوں نعمتیں فرمائے قائد اعظم کی قبر مبارک پر کہ جن کی بڑی تک و دو اور کوششوں اور محنتوں کے بعد یہ ریاست اور یہ ملک ہمیں حاصل ہوا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسانی سے کام ہو گیا اور اس کے پیچھے جو ہے کوئی زیادہ جد و جہد اور محنت نہیں لگی، بلکہ دیکھا جائے تو ان حضرات نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور جو کام کر گئے اور اللہ ان سے جو کام لے گئے، یہ بہت بڑا کام ہے. آج تو ایک زمین کا ٹکڑا اپنے فتح شدہ ملک کے اندر حاصل کرنا بنانا بڑا مشکل عمل ہے. انہوں نے تو اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور توفیق عطا فرمائی. تو ایک مرتبہ خواب میں آئے تو پوچھا کہ بتائیں حضرت آپ کی کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے میں بڑے مزے کی حالت میں بہت اچھا ہوں، بڑی نعمتوں میں جو ہے نا وقت گزر رہا ہے. دیکھیں ایسے بھی لوگ، لگتا یہی ہے کہ ظاہراً تو اس طرح نظر نہیں آتے، لیکن جو کام کر گئے. تو اللہ ایسے انسان کو جو دوسرے کی بھلائی سوچتا ہے نا ہمیشہ، جس کا ذہن دماغ دل ہر وقت پازیٹیو چل رہا، تو اللہ اسے جو ہے نا نعمت سے پھر جو ہے نا دور نہیں رہنے دیتے. اللہ اس کو نعمت پھر دے دیتے ہیں، بعض دفعہ زبردستی اس کو چپکا دیتے ہیں نعمت. اور وہ نعمت کیا ہے؟ دین اور اسلام کی نعمت. آپ اور میں جانتے ہیں اچھی طرح. جب ان کا انتقال ہو گیا تھوڑے ہی عرصے میں، تو لیاقت علی خان آئے، کہتے ہیں ان کا بھی 4 سال کے عرصے میں انتقال ہوا تو بڑی بھگدڑ سی ہو گئی ملک کے اندر. تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی نا، ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس نعمت کا اندازہ کریں ہمیں کیا نعمت ملی ہوئی ہے. شاید ہی پوری دنیا کے اندر ایسا جو نظام اور سلسلہ ہے نا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں. ایک آپ اگر ماؤنٹین سلسلے کوئی لے لیں نا، پہاڑی سلسلہ، 3 دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو آپ کے گلگت میں آ کر آپس میں مل جاتے ہیں، تینوں کے تینوں. آپ دیکھیں ہندو کش ہے، ہمالیہ کراکرم ہے، یہ تینوں سلسلے آ کے ایسے جڑ لیں وہاں پر، جو مثال پوری دنیا کے اندر یہ موجود نہیں. لوگ جو ہے نا وہ دنیا بھر کے پہاڑی سلسلے کیا ہوں گے، اگر ادھر راستے صحیح بن جائیں تو بھول جائیں گے. ایسی سیاحت کے راستے ہیں اور ایسے تفریح کے مواقع ہیں جو اللہ نے پوری دنیا میں نعمتیں نہیں دی. سارے موسم ہمیں عطا کی، ساری کی ساری معدنیات ادھر موجود ہیں. چنانچہ میں بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو پکڑ لیتے، جمع کر رہے، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ، کوئی سر پہ، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، بول آپ کی محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بڑی زبردست بات اس موقع پہ فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے اصل محبت والا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے بولا بالکل بتلائیں یا رسول اللہ. وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ برکت کا پانی لگا رہے ہیں تو بس یہی محبت کا اظہار ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ایسے موقع پر بات سمجھائی. تو فرمایا بالکل بتلائیں یا رسول اللہ.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے، اور واقعی اس حدیث کو جس نے اپنے سینے سے لگا لیا نا، تو یقین کریں وہ شخص تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ناکامی کا 0.1% بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو جائے، جس نے ان 3 باتوں کو اپنا لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولے، یہ ہے اصل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ یہ تو نہیں فرمائے کہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے اس کے پاؤں تھک جائیں، ورم آ جائے، تہجدیں پڑھے اور لمبی چوڑے جو ہے ذکر اذکار کرے، مراقبے کرے، سارے منزلیں طے کر لے، قرآن کئی پارے ختم کر لے، بڑے بڑے وظیفے اور یہ سب کر لے، عمرے کر لے، حج کر لے، جو آج ہمارے زمانے میں اسی کو ہی اصل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اصل نہیں۔ یہ تو ایک روٹین والے اعمال ہیں، تو کرنے ہی کرنے ہیں مسلمان نے، نمازیں تو ساری پڑھنی ہیں، یہ کوئی ہم ایکسٹرا آرڈنری کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے بعض دفعہ، یہ تو ہم جیسے روٹی کھاتے ہیں نا، روٹی کھانا کوئی کمال ہے، پیٹ بھرنا کوئی کمال ہے، یہ تو جیسے جانور بھی کھاتے ہیں، ان کی بھی روٹین ہے، ان کو نہ بھی سمجھا وہ کھائیں گے۔ یہ تو عبادات مسلمان کی یہ ویسی روٹین ہوتی ہے، یہ روٹین ورک کے ساتھ۔ ہاں، اس روٹین ورک کو بھی کوئی نہیں کرتا ہی تو یہ اس کا ایکسٹرا آرڈنری بیڈنیس ہے، برائی ہے خطرناک، کہ وہ اپنی روٹین کے کام بھی نہیں کرتا، جو جانور بھی کر لیتا ہے، حیرت کی بات۔ تو اضافی عمل کیا ہے؟ جو یہ آپ علیہ السلام پر کہ کبھی وہ جھوٹ نہ بولے زندگی، یہ ہے اصل میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ اور دوسرا عمل آپ نے کیا فرمایا کہ جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، دھوکہ نہ دے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ اپنے پڑوسی کی اذیتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی برداشت کر لے اگر وہ تکلیف بھی دیتے۔ ایک صحابی جب ان کے گھر میں کئی ہفتوں بعد گوشت پکتا تو وہ یہی فرماتے اپنے گھر والوں سے کہ بھئی میرے پڑوسی کو دیا پہلے، کہتے ہاں ان کو بھی دے دیتے، پہلے آپ کھا لیں، کہتے نہیں پہلے ان کو دو، جب ان کو میں دے دیتے وہ کھا لیتے پھر یہ کھاتے، حالانکہ وہ پڑوسی یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی۔ وہ اپنے یہودی پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے، ہم اپنے مسلمان پڑوسی کا برداشت کرنے کو تیار۔ یہ ہیں وہ اعمال جس کی بنیاد پر اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے گا، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں یا میں عاشق ہوں اللہ کا۔ ورنہ جو ہے نا بھائی، عبادات کے زور پر کوئی کبھی آج تک عاشق نہیں بنا، صرف عبادات کے زور پر۔ نبیوں نے بھی پہلے اپنے اعمال جو ہے نا دکھائے، آپ صادق اور امین اور زبردست بولنے والے، زبردست معاملات کرنے والے، زبردست اخلاق والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دکھائے۔ جب آپ نے کلمے کا اظہار بھی نہیں کیا، آپ نے نبوت کا بھی نہیں کوئی اظہار کیا، اس سے پہلے آپ مشہور ان چیزوں سے ہوئے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری آزادی ہے یہ مضمر ہے ہمارے سچ کے اندر، ہمیں اس چیز کی آزادی ہم نے حاصل کی، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس چیز کی آزادی حاصل کی ہے، ہم کبھی کسی کو تنگ پریشان نہیں کریں گے، اس چیز کی آزادی حاصل کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم۔